بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چونکہ ہمارے سامنے شب برات یعنی کہ شعبان معظم کی 15ویں تاریخ ہے اور اس میں بہت سے عبادات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عبادت تو ہمیں معلوم ہے اور کچھ نہیں معلوم ہے، تو اس تعلق سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے میں تہجد کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نیت کیسے کریں اور تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تہجد کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 2، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے ادا ہو جائے گی۔ ایک تیسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ 2 پہ اکتفا کر لیں، مزید ٹائم ہے تو 4 پہ اکتفا کر لیں، اور زیادہ ٹائم ہے تو آپ 8 پہ 10 پہ اکتفا کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا کھانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا کھانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ ایک دوسری جگہ پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ نماز تہجد کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل نمازوں کا ہے۔ اس کا الگ سے دین اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس میں تلاوت قرآن مجید لمبی آیتیں تلاوت کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ مختصر پر اکتفا کر لیں۔ ایک دوسری نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جابر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ ہونے والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لیا کریں۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً
اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے کہ شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے اور معمول کے مطابق ثنا پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد معمول کے مطابق 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ والی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے معمول کے مطابق سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور معمول کے مطابق سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلا جائے۔ دوسرے سجدے میں جا کر معمول کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں۔ یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔